رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ جمعے کے دن نماز کے لیے آئے ہیں اور ایک نمازی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے کہتے ہیں اٹھو یہاں سے، یہ تو میری جگہ ہے۔ نافع سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع؟ فرمانے لگے جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ نماز کے لیے جس نے جگہ لے لی ہے، پہلے آیا پہلی صف میں بیٹھ گیا، اب کوئی شخص آ کر اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام کے پیچھے 3 آدمی ایسے ہونے چاہیے، وہاں اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوئی بچہ پیچھے کھڑا ہے امام کے، اسے کہیں یہ جگہ آپ کی نہیں ہے۔ یہاں 3 ایسے شخص جو امامت کروا سکیں وہ کھڑے ہونے چاہیے۔ اور ہماری مسجد میں بچے ہی، یہ مصلی خالی ہوتا ہے، بچے سب سے پہلے یہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یہ جگہ خالی ہے، یہ قرہ حضرات اساتذہ جامعہ کے ان کے لیے ہم نے رکھی ہوتی ہے، انہیں شرم آتی ہے ادھر آتے ہوئے، وہ وہاں سے آتے ہیں دیکھتے بھی ہیں ادھر جگہ ہے، وہ جائیں گے آگے، انہیں چاہیے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے۔ صحیح بخاری 911۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا۔ اس نے دیکھا جگہ ہے آگے، یہ جگہ بنا لوں گا زبردستی، لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے ہٹنا، ذرا آگے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیر لگائی، لوگوں کو متوجہ ہیں خطبے کی طرف، تمہیں انہیں ہاتھ رکھ کر سروں سے ہٹا رہے ان کو، اور دیر لگائی تم نے۔ وقت پر آنا چاہیے تھا، اگر پہلی صف میں بیٹھنا ہے، امام کے قریب ہونا ہے تو وقت پر آئیے۔ ابو داود 1118۔ جب بھی آئے جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے، کسی مسلمان کو نمازی کو تنگ نہ کریں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جگہ نظر آئی ہے تو وہ اپنے دونوں پاؤں آگے کر دیتا ہے، وہ پھر ادھر والا پھر ادھر ہوتا ہے اور ادھر والا ادھر ہو جاتا ہے، اور اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے پہلی صف کا ثواب مجھے حاصل ہو گیا، ایسے نہیں حاصل ہوتا، زبردستی۔ وہ ہمارے ڈاکٹر اختر بھٹی رحمہ اللہ فوت ہو گئے، یہ پڑوسی تھے ہماری مسجد کے، پھر لاہور چلے گئے، وہیں فوت ہو گئے۔ وہ اکثر شکایت کیا کرتے تھے مجھ سے، کہتے شاہ صاحب یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں نے کیسے؟ کہتے ہم بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں، دہشت گردی ہے نا۔ سخت الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ منع کیا ہے، آدمی کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بخاری ہے 910 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جمعہ کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے۔ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، نیند آنے لگی ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جائے۔
جب اٹھ کر جائے گا نیند ختم ہو جائے گی، مقصد یہی ہے۔ ترمذی 526 نمبر۔ اور اکثر لوگ جمعے کے دن سو رہے ہوتے ہیں، میں تو اٹھا دیتا ہوں باقاعدہ، اٹھاؤ اس بابے کو، ہم جلسے کانفرنسوں میں اٹھا دیتے ہیں اس کو، جاگ کے بیٹھو، جاگ کر بیٹھو، جمعے میں بھی اٹھا دیتا ہوں۔ کئی دفعہ بزرگوں کو کئیوں کو اٹھایا تو ایک نے بعد میں کہا شاہ جی بے عزتی نہ کیا کریں، ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ میں کہا آپ تو سونے آتے ہیں، آپ آتے ہیں سو جاتے ہیں کرسی کا سہارا لگا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو میں اٹھا دیتا ہوں آپ کو۔ بے عزتی کیسی؟ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے آپ ہماری مسجد میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ میں نے کہا آپ تو سو جاتے ہیں جمعے میں، مجھے پتا تھا وہ سو جاتے ہیں جمعے میں، تو جمعہ میں نے کیا کرنا پڑھا کے؟ جمعہ بھی آپ مانگ رہے ہیں اور آپ تو سو جاتے ہیں۔ کہنے لگے جمعہ دے دیں، میں خطبے میں سوؤں گا نہیں۔ میں نے کہا اگر سو گئے تو ہم 3-4 ساتھی ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ جب وہ لے رہا تھا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، یہ حاجی صاحب یہ بھی رحمہ اللہ۔ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب جمعہ دے دیں، سوؤں گا نہیں۔ میں نے اگر سو گئے تو 4 بندوں کو کڑھائی کھلاؤ گے؟ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے جمعہ دے دیا، ہم جمعہ پڑھانے چلے گئے، یہاں سے کافی لمبا سفر تھا 6-7 گھنٹوں کا۔ میں نے جمعے سے پہلے انہیں کہا یاد ہے نا جمعہ؟ میں نے ہاں، کہتے یاد ہے، 4 بندوں کی کڑھائی، اچھی خاصے پیسے لگیں گے، میں جاگ کر بیٹھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو مسجد چلتے۔ ہم مسجد چلے گئے، میں نے جمعہ شروع کر دیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نشہ شروع ہو گیا۔ میں نے ادھر منہ کر لیا، چودھری صاحب کو ہی سنا رہا ہوں میں ادھر۔ تھوڑا سا میں نے دیکھا نا تو وہ نیچے ہو چکے تھے، سو گئے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آنکھ کھولو۔ پھر وہ سارے جمعہ نہ سوئے۔ میں نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو کڑھائی پڑ گئی ہے۔ جمعے کے بعد پھر ہم گئے، ہم نے ان کا خرچہ کروا دی۔ جمعے میں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خطیب کو چاہیے انہیں اٹھا دے۔ ایک کو اٹھائیں گے نا 3-4 ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے، ویسے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر اٹھا دیتا ہوں، بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی سو رہا ہوتا ہے نا تو میں اسے کہہ دیتا ہوں شیخ صاحب کو جگاؤ، سو گئے ہیں۔ فرمایا اگر نیند آئے نا تو پھر اپنی جگہ بدل لو، جگہ بدل لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے خطبہ سننے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، یعنی خطیب مقتدیوں سے بات کر سکتا ہے اس حدیث کے تحت، اور حکم بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو، یعنی 2 رکعتیں خطیب کا خطبہ شروع ہو جائے تب بھی لازم پڑھنی، تب بھی لازم پڑھنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے جمعے کے دن۔ لیکن ہمارے ہاں کیا بیماری ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، خطیب خطبہ ختم کر دیتا ہے لوگ کھڑے ہو کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، اور خطیب باقاعدہ انہیں وقت دیتا ہے۔ عام مسجدوں میں وہ بیٹھ جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر اپنی سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو جا بھائی، 2 رکعتیں نہیں پڑھی، پہلے 2 رکعتیں پڑھ۔ احناف کے ہاں حدیث کی جتنی مخالفت ہے نا، شاید ہی کہیں اور ہو، شاید ہی کہیں۔ انہیں کو رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرو اگر نہیں کرنی، اور وطر میں جہاں نبی نے نہیں کی، کوئی نہیں کہیں گے اللہ اکبر اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، وہاں رفع الیدین شروع کر دیتے۔ ہر الٹا کام اگر تلاش کرنا ہو نا تو حنفیوں میں جا کر دیکھ لیا کرو، جو پکے حنفی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جا بھائی، 2 رکعتیں پڑھ، اور یہاں خطیب کہتا ہے پہلے خود تقریر سنو۔ یہ مروان نے شروع کیا تھا عید کے اندر بھی، پہلے خطبہ۔ انہیں کہا پہلے خطبہ کدھر سے آیا؟ پہلے نماز ہے، پہلے نماز ہے۔ اس نے کہا لوگ خطبہ نہیں سنتے، اس لیے پہلے خطبہ کر دیا، بعد میں نماز کر دی۔ حنفیوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ سنت کے بڑے دشمن ہیں یہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ مختصر سے مراد تلاوت کم، رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں یہ بڑی اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ حنفی نماز شروع کر دو، نہ سجدے کا پتہ، نہ قومے کا پتہ، نہ قرات کا پتہ، کسی شے کا نہیں، ٹکریں مارنے لگ جاؤ۔ جی پیغمبر نے کہا تھا ہلکی، ہلکی سے مراد اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن تسبیحات، قرات کم کر لو۔ 3 مرتبہ کہہ دو سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ کہہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔